ایک اہم سوال یہ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا واجب ہے یا سنت؟ اگر اس سلسلے میں ائمہ کی آراء مختلف ہوں تو موجودہ صورتحال لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے آسانی کے پیش نظر کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور سوال میں یہ بھی پوچھا ہے کہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ قربانی واجب ہے یا نہیں، تو آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والمسلمون، کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ پھر دوبارہ سائل نے یہی سوال کیا تو آپ نے پھر اسے یہی جواب دیا کہ حضور نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرما کر یہ ثابت کیا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سائل کو صاف جواب دیتے کہ قربانی واجب ہے، یہ گول مول جواب نہ دیتے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بتایا جائے کہ قربانی واجب ہے یا محض سنت ہے، تو اس کے جواب میں ہم ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حسب شرائط جو شخص ایام قربانی میں مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور بقدر نصاب کا مالک ہو، حاجات اصلیہ سے زائد، اس کے اوپر اپنی طرف سے قربانی واجب ہے۔ اور جو حضرات بھی فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، اور فقہ حنفی کے پیروکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کرتے ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے قرآن و سنت سے سمجھ کر جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ صحیح ہے۔ کوئی بھی حنفی شخص ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، وہ ان ائمہ کرام کو اس حیثیت سے نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ قرآن و سنت کے مقابلے میں ان کے قول کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ اس حیثیت سے مانتا ہے کہ یہ حضرات ائمہ کرام ہیں اور ان کی نظر بہت وسیع ہے، قرآن و سنت کے تمام پہلوؤں پر نظر کر کے انہوں نے جو حکم ہمیں بتلایا ہے، ہمیں ان کے علم پر اعتماد ہے۔ اس لیے کہ کسی ایک روایت کو سامنے رکھ کر کے کوئی حکم متعین نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس روایت کے تمام طرق کو سامنے نہ رکھا جائے، اس کے بالمقابل کوئی روایت ہو تو اسے پیش نظر نہ رکھا جائے، آدمی صحیح حکم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا کسی امام کے قول کے مقابلے میں کوئی حدیث چاہے وہ کتنی ہی ظاہر کیوں نہ ہو، مطلقاً پیش کر کے
اس امام کے قول کو رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس امام نے کن دلائل پر اپنے قول کی بنیاد رکھی ہے۔ تو بہرحال فقہ حنفی پر جن لوگوں کو اعتماد ہے انہیں محض آسانی تلاش کرتے ہوئے کسی دوسرے امام کے قول پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر صرف آسانی ڈھونڈی جائیں گی تو یہ دین مذاق اور کھلواڑ بن کر کے رہ جائے گا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اور اپنی ایک خاص تالیف میں جو اسی موضوع پر لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے الانصاف فی اسباب الاختلاف، بہت اچھی اور بہت پرمغز بحث فرمائی ہے اسی موضوع پر، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ کسی بھی عامی شخص کے لیے محض آسانی کی تلاش میں کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اجازت دے دی جائے گی تو یہ دین اور یہ قرآن و سنت کی نصوص کھلواڑ بن جائیں گی۔ کوئی بھی آدمی کھڑا ہوگا اور کچھ بھی کہے گا اور گہرائی اور گہرائی اس کے اندر نہیں رہے گی۔ لہذا محض آسانی کی تلاش میں کسی کے قول کو نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، کوئی خاص ضرورت پیش آ جائے اور علماء کے سامنے پیش کی جائے اور علماء مل کر کے اس پر غور و فکر کریں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ ہاں بھئی اس مجبوری کی وجہ سے یہ قول لیا جا رہا ہے، تو وہ بات الگ ہے، اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ نہیں بھئی ایسا نہیں، ایسا کر لو، یا اپنے طور پر مطالعہ کر کے کوئی اپنی رائے قائم کر لے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات میں بالخصوص ہر موقع پر احتیاط کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے، اور خاص کر اس قربانی کے مسئلے میں حضرات فقہا نے جو دلائل ذکر فرمائے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وہ بہت واضح ہیں۔ حضرات فقہا نے فرمایا کہ پہلی دلیل جس سے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے وجوب کی بات فرماتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور حکم دینا اس کے اندر ظاہری طور پر وجوب کا پہلو ہوتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل یہ دی ہے کہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ اللہ کے پیدا کردہ چوپایوں پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جو منسک کی بات کہی گئی یہ عام ہے، چاہے وہ قربانیاں ہوں جو حاجیوں پر لازم ہوتی ہیں حج قران میں، حج تمتع میں، یا وہ قربانی ہو جو صاحب نصاب پر
لازم ہوتی ہے، یہ سب منسک کے اندر شامل ہے۔ اس سے بھی وجوب کا پہلو نکلتا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالی نے وسعت عطا کی اور اس کے باوجود اس نے بقرعید کے دن قربانی نہیں کی اور قربانی کا ارادہ بھی نہیں کیا، تو حضرت نے اسے سخت ترین وعید سنائی، فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے تو دور رہا، اس کے قریب بھی نہ آئے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ایسی وعید کسی خالی مستحب یا مسنون حکم کے بارے میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ جبھی ہوگی جب کہ اس کو کم از کم واجب کے درجے میں رکھا جائے۔ تو یہ حدیث وعید بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، اور اس کے ضمن میں یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ قربانی کرنا صاحب وسعت لوگوں پر لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو مسلم شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح، کہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کی قربانی معتبر نہیں ہے، اس کے بدلے میں اسے دوسری بکری ذبح کرنی پڑے گی، اور جس نے عید سے پہلے قربانی نہیں کی تو وہ بعد میں نماز کے بعد اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ فرمانا کہ دوسری بکری اس کے بدلے میں ذبح کرنی ہے، یہ بھی وجوب کی دلیل ہے۔ اگر بات خالی استحباب کی ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا کہ بدلے میں دوسری بکری ذبح کرو۔ اور پانچویں دلیل، بعض ضعیف روایات میں یہ مضمون ہے کہ ہر گھر والوں پر قربانی واجب ہے، تو ان روایات کے ہوتے ہوئے ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کسی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض سنت ہے تو ان روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا یہ مطلب سمجھا جائے گا کہ سنت سے مراد ایسا عمل جو سنت سے ثابت ہو، یعنی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے معمول سے اور آپ کی عادت مبارکہ سے ثابت ہو، کیونکہ واجب بھی اس معنی کر سنت ہی ہے کہ حضور سے جو چیز ثابت ہے وہ سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے، لہذا سنت اور واجب میں کوئی تعارض نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ جیسے عید کی نماز سنت بھی ہے واجب بھی ہے، وطر کی نماز سنت بھی ہے واجب بھی ہے۔ اور رہ گئی یہ روایت جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سائل نے پیش کی ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو فرماتے ہوئے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ اس سے تو قربانی کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بار بار یہ فرماتے رہے کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ حضور نے بھی قربانی کی، مسلمانوں نے بھی کی، اس کا مطلب یہ مسلمانوں کا معمول چلا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے صاف صاف واجب کیوں نہیں کہا؟ تو ممکن ہے کہ اس لیے نہ کہا ہو کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ فرض ہے، تو فرض کا درجہ الگ ہے، واجب کا درجہ الگ ہے، اس لیے آپ نے یہاں پر وضاحت سے واجب نہیں کہا، بلکہ ایسا جواب دیا کہ جس سے خود بخود وجوب کا پہلو نکلتا ہے، سمجھنے والے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے، اور بلا شبہ یہ قول احتیاط پر مبنی ہے
کہ قربانی کو واجب کہا جائے، محض سنت کر کے اس کے عمل کو ہلکا نہ کیا جائے کہ بھئی کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جو حالات کی بات بتائی جا رہی ہے یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اس کا بدل موجود ہے۔ حالات کی وجہ سے کوئی قربانی نہ کر سکے تو وقت گزرنے کے بعد جانور لے رکھا ہو تو وہ زندہ صدقہ کرے، نہیں تو اس کے بقدر پیسے صدقہ کر دے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر کے دوسرے مذہب کا قول اختیار نہیں کیا جائے گا۔